اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب صاحب، بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جو اس درس قرآن میں باقاعدہ آنے والے ہیں، پچھلے مہینے کے درس میں سورہ ہود کی ابتدائی 24 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج آیت نمبر 25 کے آگے انشاءاللہ چند آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا، کافروں کا ذکر فرمایا، منافقین کا ذکر فرمایا، اور عام باتیں بھی ہوئیں جس میں انسان کی نفسیات کا ذکر بھی آیا کہ انسان کیسا ہے اور انسان کن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے اور کیوں مایوس ہو جاتا ہے، اور مومنین کیوں مایوس اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہوتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پچھلے آیت میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا جو جس کے لیے محنت کرے گا میں اس کو پورا بدلہ دوں گا. جتنی محنت کرو گے، دنیا کمانے کی محنت کرو گے، اللہ نے فرمایا ذرا برابر اس پہ کمی نہیں کروں گا، پوری دنیا جتنی محنت کرو گے دوں گا تمہیں. لیکن جو دنیا کے لیے محنت کرے گا صرف، اللہ نے فرمایا پھر خالی دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں ملے گی، پھر آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہوگا. بہرحال آج آیت نمبر 25 سے ہم آگے کی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ڈسکس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ نوح علیہ السلام ان کو بتا دیں کہ بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا تمہاری طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور ہر نبی ڈرانے والا ہوتا ہے، اور ہر نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے. ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر، کیونکہ نبی اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ کی جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے. تو یہاں نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل آبویس ہے، کلیئر ہے، مبین ہے، بالکل ظاہر ہے کہ اٹس کمنگ. اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. اگر تم نے کسی اور کو پوجا، کسی اور کی پرستش کی، کسی اور کو خدا مانا، کسی اور کو اللہ کی ربوبیت میں شامل کر لیا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اللہ تعبدوا الا اللہ، ڈونٹ ورشپ اینی باڈی، اونلی اللہ. اللہ از the only worthy of our worships.
اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھو گے، بتوں کو پوچھتے ہو، جو نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوچھتی ہے، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے جس قوم نے بتوں کو پوچھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم، بت پرستی شروع ہی انہوں نے کی، اس سے پہلے بت پرستی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا، تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطرناک دن، علیم دن، بڑے سخت دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب ڈال دے، یعنی تم پر عذاب آئے گا اس دردناک دن جس کے نتیجے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شامل کیا۔ اچھا آپ دیکھیں، تمام انبیاء کا پیغام بڑا سادہ سا ہے، بڑا سمپل سا۔ انبیاء آگے کوئی فلسفہ نہیں بکھیرتے، انبیاء آگے کوئی فکشن نہیں پھیلاتے، انبیاء کوئی ایسی سپر نیچرل باتیں نہیں کر رہے ہوتے کہ جو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ بڑے سمپل سا میسج ہوتا ہے، بھائی اللہ کی عبادت کرو، بھائی شرک نہ کرو، صرف اس رب کو پوجو جس نے تمہیں بنایا ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، مرنے کے بعد دیکھو تم نے حساب دینا ہے۔ بالکل سادی سی بات کرتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام نے بالکل سادی سی بات کی، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پوچھو۔ اب یہ بات جو آتی ہے، کیونکہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی میں اس کی اقدار کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ نبی ریولوشنری ہوتا ہے، نبی اس سوسائٹی کو بدلتا ہے جس سوسائٹی کے اندر وہ آتا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں سارے ریولوشنری ہیں، سب انقلاب لے کے آتے ہیں، تبدیلی لے کے آتے ہیں، چینج لے کے آتے ہیں۔ اور جب انسان انقلاب لاتا ہے کسی معاشرے کے اندر، تبدیلی چاہتا ہے، تو وہ اس قوم کے وہ لوگ جو تبدیلی نہیں چاہتے، کیونکہ اگر تبدیلی آئے گی تو ان کی دکان بند ہو جائے گی، ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ان کا روٹی دال جو چل رہی تھی، مرغیاں چل رہی تھی، وہ سب بند ہو جائیں گی۔ تو جب ان کو خطرہ ہوتا ہے، کسی بھی قوم کے اندر امراء جو ہوتے ہیں، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، لینڈ لارڈز، ان کو خطرہ ہوتا ہے سب سے پہلے، اور یہ ہمیشہ سے ہر قوم میں رہا۔ تو ہوا یہ کہ جب نوح علیہ السلام نے اس معاشرے میں تبدیلی چاہی، جس معاشرے میں کرپشن تھا، کفر تھا، شرک تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، اس معاشرے میں جب آپ نے تبدیلی لانا چاہی، تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بیچارے غریب غربا نہیں ہوتے، وہ امیر اور وہ وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، وہ حکمراں جن کی حکمرانی اس میں چیلنج ہو رہی ہوتی ہے، وہ آگے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ تمام امراء، وہ تمام امیر، وہ حکمراں، وہ لیڈران جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافر۔ اب آپ غور سے سنیے گا، آج انشاءاللہ العزیز چند بڑی اہم مسائل کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی۔ جو یہ تو بڑا آسان ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکوں نے یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے یہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے یہ کیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جو کہ آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے جو کافر آئے تھے انہوں نے یہ کیا، منافقوں نے یہ کیا۔ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو کافروں کی خصلتیں اس میں بیان ہوں گی، آج یہ مسلمانوں میں بھی آ چکی۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ کو، ہمیں اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھائی۔ تو اب آگے آتی ہیں وہ ساری باتیں اور انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ کو پوجو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تم یہ امراء اور وڈیرے اور جاگیردار اور حکمرانوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، بتوں کو بنا رکھا ہے، تو کیا ہوا؟ ان سرداروں نے، ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا، وہ کہنے کہ بھائی نوح علیہ السلام آپ کون ہیں بھائی؟ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، بشرا مثلنا، تم ہمارے جیسے آدمی ہو، ہمیں تنقید کرنے آ رہے ہیں۔ آج یہ نہیں ہوتا، کسی بڑے آدمی کو آپ کہیں ذرا نصیحت کریں، اس کو کہیں نماز پڑھ لیا کرو، بھائی تو کون ہوتا ہے مجھے نصیحت کرنے والا؟ کہتے نہیں کہتے؟ کسی صاحب حیثیت آدمی کو تھوڑا سا آپ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے، آپ ایسا مت کریں، ایسا کریں، وہ کہتا ہے بھائی تم بھی میرے جیسے آدمی، تو کون ہوتا ہے مجھے نصیحت کرنے والا؟
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صاحب اقتدار ہو، ہم سے زیادہ صاحب مال ہو، ہم سے زیادہ بڑی دنیاوی لحاظ سے بڑی شان و شوکت رکھنے والا ہو، وہ مجھے نصیحت کرے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے مال و دولت میں کمزور، مجھ سے رتبے میں کمزور، مجھ سے اقتدار میں کمزور، مجھ سے پیسے میں کمزور، وہ مجھے کیسے کرے گا؟ تو ان کے حکمرانوں نے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کفار تھے، جو سردار تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا انسان، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں بھائی، ہمیں نصیحت مت کریں آپ۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور دیکھو اے نوح علیہ السلام، آپ ہمیں نصیحت کرنے چلے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس نے آپ کی نصیحت کو مانا ہے، جو آپ کے پیچھے چل پڑا ہے، جو آپ پر ایمان لے آیا ہے، وہ سوائے بیچارے غریب غربا مسکین کمتر لوگوں کے علاوہ اور ہیں کون ان میں؟ آپ کو ماننے والا کون ہے؟ ہم جیسا بڈیرا جاگیردار سرمایہ دار بڑا آدمی، آپ کو تو مانتے بیچارے ذلیل لوگ۔ اگر ہم آپ کے ماننے والوں پہ سرسری نگاہ ڈالیں، بات ہی رائی، یعنی ان پہ سے اسکین کریں، ان کو سرسری نگاہ ڈالیں، تو اس میں تو سارے بیچارے کمتر لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ کچھ فیملیئر جملے نہیں لگ رہے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ایسے نہیں؟ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور بھئی ہم نہیں دیکھتے، تو وَمَا نَرَى لَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تم میں سے، عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تم کو ہم پر کوئی ذرا سی بھی کوئی فوقیت حاصل ہے، کوئی فضل حاصل ہے۔ I don't see you better than me، آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ کے ماننے والی غریب غربا یتیم مسکین ذلیل لوگ ہیں، اور آپ کو ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی برتری حاصل ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں۔ آپ دیکھیے 3 چیزوں کا الزام لگا کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ آج مسلمان نہیں کہتا رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، ان کے بھی سر میں درد ہوتا تھا، میرے بھی سر میں درد ہوتا ہے، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی چوٹ لگتی تھی، ان کو بھی چوٹ لگتی ہے، وہ بھی بیمار پڑتے تھے، ہم بھی بیمار پڑتے ہیں، تو ہمارے جیسے تو بشر۔ آج مسلمان کہتا ہے، یہ پرابلم جو کافروں کی تھی مسلمانوں کے اندر نہیں آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہا کرتے تھے کہ آپ بشر یادون نا، ایک بشر ہمیں ہدایت دینے آ گیا۔ تو جو کافروں کی پرابلم تھی وہ مسلمانوں میں آ گئی ہے، تو ہم کافروں کو کھٹ سے فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، وہ جو 4 انگلی اپنی طرف ہوتی ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آج مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، تو چلے گئے دنیا سے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ جملے کافروں کے تھے، بھائی تم مت نکالو۔ کافر ان کو کہتے ہیں ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے سوائے اس لیے کہ آپ ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ اور دیکھو بھائی آپ کے ماننے والے کون ہیں؟ بیچارے غریب غریب سوسائٹی کے بڑے لوگ طبقے کے لوگ۔ اور یہی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع میں کون ایمان لائے؟ مکہ کے بیچارے غریب غرب۔ تمام انبیاء کے ساتھ ہمیشہ غریب غربا نے پہلے ایمان لائے، مسکینوں نے، غریبوں نے، جن کو سوسائٹی میں کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو ساری قوم ہی سلیب تھی، غلام تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جو تھوڑے بہت ایمان لے کے آئے وہ بھی بس ایسے غریب غربا تھے۔ امیروں نے تو سب نے مخالفت کی، صاحبان دولت نے، صاحبان اقتدار نے، صاحبان حشمت نے، تمام انبیاء کی مخالفت کی ابتدا میں۔ بعد میں اللہ نے ایمان دے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر امت میں بڑے بڑے عمراء شامل ہو گئے، حضرت عثمان غنی جیسے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے، لیکن شروع میں تو سب نے مخالفت، یعنی غریب غربا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو غریب غربا لوگ ہیں بیچارے۔ اور سنیے، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، آپ کو بھائی ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، آپ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے لیٹس ٹاک مساوات، مساوات، آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان، آپ کو بھی روٹی کھانی ہے ہم کو بھی روٹی کھانی ہے، تو ما علینا، آپ کو کوئی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج میں کتابوں آپ کو دکھاؤں، مسلمان خود آگے کہتا ہے
کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے, انہوں نے پیغام دے دیا, چلے گئے, ختم, دیٹس اٹ. اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ ہمارا اوپر ہے سب سے بڑا. اگر اللہ تعالیٰ کو تو فضیلت ہے, لیکن اس رب نے کہا ہے کہ اس کے بعد اس کی ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نہیں مانتے ہو, نہ مانو, تمہارا ایمان ختم ہو جائے. کافر کہا کرتے تھے کہ رسول کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. تو انہوں نے یہی کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, رسول کو تمہارے اوپر فضیلت حاصل ہے, رسول تم سے بہتر ہے, برتر ہے. اور کیا فضیلت ہے رسول کی؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کس لحاظ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وحی بھیجتے ہیں. آپ پر وحی نہیں آتی, مجھ پہ وحی نہیں آتی. اللہ نے فرمایا قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے, انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ضرور ہوں. خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی اور لباس میں بھیج دیتے, ان انسانوں نے پھر بھی اعتراض کرنا تھا. انسان کی فطرت ہے, ان انسانوں نے پھر کوئی حجت نکال تلاش کر لینی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی لباس میں اس لیے بھیجا گیا, تمام نبی انسانوں کے لیے آئے, تمام نبی انسانوں ہی کو تعلیم دینے کے لیے آئے, تاکہ تم جیسے وہ انسان ضرور ہیں, لیکن یاد رکھو یہ ایسے انسان ہیں یوحا الی انما الہکم الہ واحد, اللہ ان سے باتیں کرتا ہے, تم سے باتیں نہیں کرتا. فرق, جس انسان سے اللہ باتیں کرے, جس انسان سے خدا باتیں کرے, وہ انسان پھر باقی انسانوں سے الگ ہو جاتا ہے, ممتاز ہو جاتا ہے, کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکے. یہی فضیلت. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ علم میں سب سے برتر ہوتا ہے. اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے. قال یا قوم, تو موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ انہوں نے اعتراض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام پر جب ان کی قوم نے یہ اعتراض کیا کہ جناب آپ ہمارے جیسے بشر ہیں, آپ کے ماننے والے غریب غربا ہیں, آپ کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم, اے میری قوم, ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانیوں کے اوپر آیا ہوں. کھلی نشانیاں میرے ساتھ ہیں, نبوت اور رسالت میرے ساتھ, اللہ کی کتاب میرے ساتھ. وآتانی رحمتا من عنده, اور میرے رب نے اپنے کرم سے مجھے اپنی رحمت عطا فرمائی. نبوت ایک بڑی رحمت ہے, رسالت ایک بڑا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تم کو نبوت اور رسالت نہیں ملی, مجھے نبوت اور رسالت ملی ہے. تو دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے پوری کھلی ہوئی ہدایت کے اوپر ہوں, نشانیاں تمہارے پاس ہیں, اور دیکھ لو میرے رب نے مجھے نبوت اور رسالت اور مجھے کتاب عطا فرمائی. تو اب کیا ہے اے انسانوں, تم مجھے کہتے ہو کہ مجھے کوئی برتری حاصل نہیں ہے, دیکھو مجھے تم پر برتری حاصل ہے کہ نبوت اور رسالت میرے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں. یہ برتری رحمت اللہ نے مجھ پر بھیج دی, نشانیاں اللہ کی کھلی میرے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں. تم نے کیسے کہہ دیا میری جیسی بشر, تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں. یہ عقیدہ ہی تو سمجھایا جا رہا ہے, اور کیا سمجھایا جا رہا ہے. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, لیکن تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہو, تم اندھے ہو گئے ہو, تم سے پوشیدہ ہو گئی ہیں وہ چیزیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد بھی انسان حضور کو نہیں دیکھتا تھا, اور بعض ایسے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے. یہی تو فرق ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابو جہل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو حضور انسانی ان کو نظر آتے تھے, لیکن فرماتے تھے کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ اللہ نے ان سے ایسا دوسرا انسان نہیں بنایا. اور ابو جہل محمد مصطفیٰ کو دیکھتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انسان ہی نظر آتے تھے, لیکن نبی علیہ السلام کو اپنے گمراہی اور ظلم اور کفر کی روشنی میں دیکھتا تھا, ان کو اپنے جیسا نظر آتا تھا, کہتے تھے یہ بھی ایسے ہی کہ جیسے ہماری جیسے بشر. خود اگلی تھا, خود بدصورت تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی رکھتا. تو دونوں حضور کو دیکھتے تھے, لیکن ایک دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے. ایک حضور کی حقیقت کو پہچانتا تھا اور ایک حقیقت کی نظر سے اندھا. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, لیکن تمہارے سامنے وہ چیزیں پوشیدہ ہو گئی ہیں.
میں نے تمہیں ہدایت دی ہے, تم میری نبوت اور رسالت کی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ رہے ہو, لیکن اس کے باوجود تم ان کو دیکھ نہیں پا رہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اور نبی کی شان دیکھیے, جتنے بھی انبیاء ہیں اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت کوئی نبی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا. ہمارے دین میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں زبردستی کسی کو اللہ کے تابع نہیں لانا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, جب تک تم اللہ کی ہدایت کو پسند نہیں کرتے ہو, میں تم کو زبردستی کیسے اس ہدایت کے اوپر لے کے آ جاؤں. How can I force you to follow me? جبکہ تمہیں میں پسند نہیں آ رہا. میں نے تمہیں ہدایت پہنچا دی, میں تم کو زبردستی مسلمان نہیں بناؤں گا, میں تمہیں زبردستی اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے فورس نہیں کروں گا, اور میں تمہیں بتا دیا, میں تم پہ جبرن کی چیز کو مسلط نہیں کرتا, تم پسند ہی نہیں کرتے. وہ یا قوم, اب سنیے, دنیا میں جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی دولت چاہتا ہے, کوئی اقتدار چاہتا ہے, کوئی منصب چاہتا ہے, کوئی شہرت چاہتا ہے. جتنے بھی لیڈر پوری دنیا کے اندر, جتنے بھی لیڈر, کوئی نہ کوئی اس کا ڈیزائر ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, ایم ہوتا ہے, اور وہ ایم دنیاوی ہوتا ہے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جناب مشہور ہو جاؤں, کوئی چاہتا ہے کہ میں کنٹرول کروں سارے لوگوں کو, میری لوگ باتیں مانیں, کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت آ جائے. اور اللہ کے جتنے نبی ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں کہ بس اس رب کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں, جو اس نے ہمیں منصب دیا ہے اس کو ہم پورا کریں, دنیا نہیں چاہیے. تو نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم تم مجھے کوئی بال کے چکر میں مت سمجھنا, میں تم سے پیسے میں نہیں چاہتا. اے میری قوم میں تم سے کوئی مال کی خواہش نہیں رکھتا, تم سے چندے نہیں چاہیے, تم سے مال نہیں چاہیے, تم سے پیسے نہیں چاہیے, تم سے دولت نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو میرے رب کے ساتھ. وما انا بطارد الذین آمنوا. اب ہوا یہ, اور دیکھیے یہ اب نوح علیہ السلام کی بات ضرور ہے, لیکن ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی میں ایگزیکٹلی ہماری سوسائٹی میں آج یہ چیز ہے. اور خاص طور پہ جو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, دولت والے, معاشرے میں جن کو عزت ہوتی ہے حاصل دولت کی وجہ سے, اقتدار کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے, تو وہ بیچارے غریب غربا کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, ہے نا. یار میں کیسے بیٹھ جاؤں, یہ تو بالکل ایسے ہی غریب سا آدمی, یہ تو بیچارہ ایسے ہی جناب چپڑاسی ہے, یہ تو بیچارہ, یہ تو جناب چھاپڑی لگاتا ہے, اور میں اتنا بڑا جناب پروفیسر ہوں, میں جناب اتنا بڑا علامہ ہوں, میں اتنی بڑی دولت ہے میرے پاس. اور بڑی معذرت کے ساتھ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر, ہمارے علماء میں یہ چیز دیکھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, جو ہم دین کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں غریب کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کوٹھیوں والوں کے ساتھ, ان کے بڑے بڑے محلوں میں, ان کی کوٹھیوں میں جانا وہ پسند آتا ہے ہمیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا پسند آتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. Is that not true? ہم امیر کو دوست بنانا چاہتے ہیں, غریب کو دوست نہیں بنانا چاہتے. ہم صاحب اقتدار کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, اور بیچارہ ایک عام آدمی کے ساتھ دوستی پہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسا واقعہ ہوا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین اور کافرین کے سردار آئے, اور آگے کہنے کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہ جو آپ کے سامنے جو غریب غربا بیٹھے ہوئے نا, اور بعض ایسے ہوتے تھے اصحاب صفہ میں سے کہ ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا, ایک ہی جوڑا, سوتے بھی تھی اس میں, نماز بھی اسی میں, دن بھی اس میں, رات بھی اس میں. میلا ہو جاتا تھا باتھ روم میں اس نے غسل خانے میں جا کے اس کو دھوتے تھے اور گیلا ہی پہن کے آ جاتے تھے, کیونکہ دوسرا جوڑا تھا ہی نہیں, اتنے غریب تھے. تو بعض اوقات ان کو یہ ہوتا تھا کہ جناب تھوڑا سا پسینہ وسینہ آ گیا, تھوڑی سی اسمیل آنے لگی, تو امیر صاحب آئے, ان کو کہا کے پاس سے تو مجھے بدبو آ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے کہ جناب حضرت آپ بیٹھے ہوئے لوگ, ان سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, ان کو اٹھائیے. یہ ہمارے ملازم ہیں, یہ ہمارے غلام ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ دین کیسے سمجھیں گے. ہماری کلاس الگ لگائیے, ان کی کلاس الگ لگائیے, ہم ایکول نہیں ہیں. یہ حضور کے ساتھ ہوا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کے اوپر تم سے سبقت لے گئے، ان کو میں پیچھے نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی معاملہ تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے عمراء آئے، انہوں نے کہا اچھا چلو بھائی نوح علیہ السلام، ہم آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، چلیں آپ بتائیے کیا ہے، لیکن ایسا کیوں کیجیے، یہ جو غریب غربا آپ کے پاس ہے نا، ان کو ذرا نکالیے اپنے پاس، یہ جو مسکین لوگ ہیں ان کو نکالیے، یہ جو فقیر لوگ ہیں ان کو ذرا نکالیے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان لوگوں کو کیسے نکال دوں جو مجھ پر ایمان لائے، جو مجھ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ہدایت پر ایمان لائے، میں ان کو کیسے نکال دوں؟ انہم ملاقو ربہم، دیکھو انہوں نے بھی اس رب سے ملنا ہے جن رب سے تم نے ملنا ہے، جب انہوں نے بھی اس رب سے ملنا ہے، تم نے بھی اس رب سے ملنا ہے، میں ان کے ساتھ اگر عدل نہیں کروں گا یہ شکایت کریں گے وہاں پر۔ تو میں تو نبی ہوں، تو نبی تو بڑا منصف ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، اور بات ہے میں ان کو کیسے نکال دوں یہاں سے؟ تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ غریب غربا میرے پاس بیٹھے؟ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، فرمایا میں سوائے اس کے کچھ نہیں دیکھتا کہ تم بالکل واقعی جاہل ہو۔ نبی پھر آگے یہی کہے گا اور کیا کہے گا، بھائی بالکل جاہل ہو، تم کو سمجھا دیا، اب یہ غریب ہے ان کو تم کہو یہاں سے نکال دو، کیسے نکال دو؟ یہ تو مسلمان ہے، مومن ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّمْ، اب یہ بات نبی علیہ السلام فرمانا ہے کہ دیکھو اگر میں نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے، اپنی مجلس سے، اپنی قربت سے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا، مراد یہ۔ افلا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ اب اگلی آیت کو ذرا غور کیجیے گا، اس میں پھر عقیدے کی بات آئے گی، اس میں انشاءاللہ 5 منٹ میں کچھ لوگ اور آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج روزہ کتنے بجے کھلے گا؟ 8:40۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم سن لو، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر عطا نہیں کرے گا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، میں اگر ایسا کروں گا تو بڑے ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ اب دیکھیے اس آیت کو، اور ایسی آیتیں اور جگہ بھی آئیں گے، سورہ جن میں اور دوسری جگہ بھی آئیں گی، لوگ یہاں کہتے ہیں دیکھو یہ خیر یہ آیت تو نوح علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن ایسی مضمون کی آیتیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی آئیں۔ اب ان آیتوں کو لوگ کوٹ کر کے کہتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں لکھا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کہہ دی میرے پاس تو اللہ کے خزانے نہیں، وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اچھا بھی اگر نبی غیب نہیں جانتا تو پھر کون غیب جانتا؟ اللہ تو آگے تبلیغ نہیں کرتا نا، کسی کو اللہ نے تبلیغ کی ہے؟ اللہ تو تبلیغ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، ان کے ذریعے پہنچاتا ہے تبلیغ، ہے نا کہ یہی اصول ہے نا؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسولوں کے ذریعے تبلیغ پہنچاتا ہے، دین پہنچاتا ہے، اپنی ہدایت پہنچاتا ہے، اپنی باتیں پہنچاتا ہے، تو اس نبی کو علم دیتا ہے اس چیز کا جس چیز کا عام آدمیوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو جب عام آدمیوں کو نہیں پتا ہوتا تو جب نبی کو وہ بتا دیتا ہے تو نبی کو تو پتا چل گیا جو عام آدمی کو نہیں پتا ہے۔ اب نبی آ کے ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا موجود ہے، دیکھو خدا نے مجھ سے باتیں کی ہیں، دیکھو اللہ نے مجھے یہ بتایا، دیکھو اللہ کی جنت بھی ہے، دیکھو اللہ کی دوزخ بھی ہے، دیکھو مرنے کے بعد یہ ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں کیا یہ غیب نہیں ہے تو کیا؟ ہم نے جنت دیکھی ہے؟ رسول پاک نے جنت دیکھی ہے؟ بتائیے۔ ہم نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ رسول پاک نے جہنم دیکھی ہے؟ بالکل دیکھی۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ جو نہیں مانتے کم از کم بات تو کی ہے، جو نہیں مانتے کم از کم بات تو کی ہے۔
اللہ سے براہ راست بات کلام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی ہیں کہ نہیں کی؟ حضرات محترم یہی تو غیب ہے. تو بھائی نوح علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ولا عالم الغیب؟ تو یہ قرآن میں تضاد ہو گیا کیا؟ ایک تو نبی کو اللہ نے علم دیا غیب کا، اور دوسری طرف نبی خود کہہ رہے ہیں کہ ولا عالم الغیب، میرے پاس غیب نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ سن لو انسانوں، مجھے میرا رب سکھاتا ہے، میرا ذاتی علم نہیں ہے، وہ رب مجھے بتاتا ہے تو مجھے علم غیب حاصل ہوتا ہے. نبی کے علم میں اور اللہ کے علم میں بنیادی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں سکھاتا، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتے ہیں. اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیتا نہیں، نبی کو علم دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، یاد رکھو ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. کیونکہ نبی کا تو منصب ہے غیب کی باتیں بتانا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قربان جائیں، آپ نے ترجمہ یہی کیا نبی کے معنی غیب کی خبریں بتانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم، تو یہاں قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. مراد یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ اے میری قوم، میرے پاس علم اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ایبسولوٹ نالج ہے، جیسے انگریزی میں اللہ ہیز دی ایبسولوٹ نالج، اینڈ دا نالج آف انبیاء از دا گیون نالج، اینڈ دس از اے ہیوج ڈفرنس. اللہ کو علم عطائی نہیں ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کی نالج ہے وہ، اور نبی کو دیا جاتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ میں اپنے سیکھنے سے نہیں سیکھتا، مجھے سکھایا جاتا ہے. سمجھ گیا؟ یہاں جو علم غیب کا انکار ہے، یہ علم غیب کا انکار نہیں، کہ اس کے پروسیس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے اور میرا علم کیسا ہے، یہ فرق ہے بنیادی. تو کوئی تضاد نہیں. بات آ گئی خزانوں کی. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا میں اچھا جی خزانے کون سے ہیں یہ بتائیے مجھے. بتائیے وی آر آل مسلم الحمدللہ. اگر اسلامی لحاظ سے کوئی آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی سب سے بڑی دولت کیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیا ایمان. حضور نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا کہو محمد رسول اللہ، ہم نے کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تھرو نبی. تو سب سے بڑا خزانہ تو نبی دیتا ہے ایمان کا. وہ تو کہہ رہا ہے میرے پاس خزانے نہیں ہیں. تو مراد یہ دوسرے خزانے، یہ دولت ہے، یہ پیسہ ہے، یہ بلینر اور ملینر بننے والی بات ہے. تو جتنے بھی اللہ نے نبی بنائے ہیں، یاد رکھیے ان نبیوں نے اپنی ذات کے لیے پیسہ جمع نہیں کیا، دولت جمع نہیں. اے میری قوم کے عمراء، تم لوگ امیر لوگ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس وہ جو دنیاوی خزانے ہیں دولت کے اور حشمت کے، وہ میرا رب مالک ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے. میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے پاس دولت آئے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ خزانے نہیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں، یعنی دنیاوی حشمت اور دولت. لیکن غور کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو کیا دیتے ہیں؟ اور سے سنیے گا. میں بات اب یہ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بات ایک میری بات غلط ثابت کر کے دکھائے. میں قرآن اور حدیث سے سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نہیں دے سکتے، اللہ ہی دیتا ہے. بھائی اللہ ہی دیتا ہے، سب کو معلوم ہے. دینے والا تو داتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن رسول پاک بھی دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے بارے میں جو فرما دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ اپنے نبی کی اس بات کو رد نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیے عشرہ مبشرہ میں سب کا یقین ہے؟ سارے سنی مانتے ہیں چاہے وہ کسی بھی عقیدے کے ہوں. یہ عشرہ مبشرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جنتی ہو. یہ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا خزانہ ان کے پاس سے ملا. یہ حضور کرم جب حضور نے کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی ہونا فرمانا تھا. نبی جب کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو رد نہیں کرتا. اور اگر نبی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی روک دیتے ہیں. نبی اللہ کی مرضی کے خلاف بات کہتے ہی نہیں ہے. تو یہاں جو بات ہے خزانوں کی، وہ دنیاوی خزانے ہیں جن کو پا کر انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے پاس ایسے خزانے نہیں ہیں. وہ خزانے دنیاوی دولت بھی اللہ ہی دیتا ہے، یاد رکھیں. یہ کافر کو دولت دی ہے آپ کے سمجھتے ہیں کسی دوسرے خدا نے دی؟ یہ اسلام کے دشمنوں کے پاس جو اتنی دولت، دنیا کے سب سے بڑے امیر ترین ممالک کے لوگ ہیں یہ، ان کو دولت کوئی اور خدا ہے جس نے دی ہے؟ ان کو اللہ ہی نے دی ہے. لیکن یاد رکھیے اس رب کا ایک نظام ہے، وہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے، دولت چھین کر بھی آزماتا ہے. ان کی بھی آزمائش ہے، ہماری بھی آزمائش ہے، ان کی بھی آزمائش ہے. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں. ارے نبی فرشتہ نہیں، نبی فرشتوں سے ولاء البراء ہوتا ہے. فرشتے اس کے غلام ہوتے ہیں، فرشتے اس کے دربان ہوتے ہیں، فرشتے اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر روزانہ حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتے آتے ہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا صبح کے فرشتے الگ ہیں، شام کے فرشتے الگ ہیں. اور مجھ پر میرے مزار اقدس پر ایک دفعہ جس فرشتے کو حاضری کا موقع مل جاتا ہے پھر پوری زندگی اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا. ہر دفعہ نئے فرشتے آتے ہیں. تو نبی تو ولاء البراء ہوتا ہے. یہاں نوح علیہ السلام کا کہنا کہ تمہارے سامنے اگر فرشتہ کوئی آ جاتا وہ سپر نیچرل تمہیں لگتا، ارے میں فرشتہ نہیں، میں فرشتوں کا بھی نبی ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں بھی یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھتے ہو لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تم سے زیادہ دولت مند کر دے گا. یہ اللہ کی دین. اللہ اعلم بما انفسہم، اللہ تعالیٰ ہر نفس کو، ہر دل کو جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان چیزوں کو کروں، یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں اور اگر میں تمہاری ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر دوں تو پھر میں ظالم ہو جاؤں گا. اور نبی کسی انسان کی بات سے، کسی امیر کی بات سے بلیک میل نہیں ہوتا. نبی اس رب کے اوپر رضا پہ راضی رہتا ہے اور وہ ظالم نہیں ہوتا. اس سے زیادہ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، کریم اور شفیق اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں. حضرات محترم، بات میں ختم کرتا ہوں، یہیں پر درس کو میں روک دیتا ہوں. انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا اگلے مہینے سپتمبر میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے کے بعد، سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، یہ بچے سب آ گئے ہیں جی؟ سب کو لے آئیے پہلے، پھر مولانا صاحب کی تقریر سے پہلے بچوں کو فارغ کر دیں کیونکہ پھر آخر میں ٹائم نہیں رہے گا. جلدی لے آئیے، ٹائم نہیں ہے. All the children, those who are going to get the certificates, please come here. سب بچوں کو ابھی مفتی صاحب کی تقریر ہوگی، آپ جائیے نہیں، تشریف رکھیے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اسپریچول سوسائٹی کی مسجد کے لیے آپ سے کچھ درخواست بھی کرنی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ آ جائیں گے اس وقت تک یہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں. All girls also come here please. جتنی بچیاں سب آ جائیں. Girls come here. آ جاؤ مائی سے، آ جاؤ شاباش، جلدی سے. جلدی آ جاؤ، جلدی آ. ذرا یہ بچوں کو جلدی بھیج دیجیے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں پروگرام کافی سارا ہے. سبحانی صاحب تشریف لائیے. سب آ گئے. بھیا خواتین مجھ سے درخواست ہے کہ بچوں کو بھیج دینا ادھر جلدی سے. آ جاؤ بیٹا، آپ لوگ آ جاؤ. سب آ جاؤ. She's
اچھا یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے رضوان پاشا صاحب جو کوئک پرنٹنگ کے ماشاءاللہ مالک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. یہ سرٹیفکیٹ جو ڈپلوماز ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے فری آف کاسٹ چھاپ کے دیے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. میں محترم ناظم الدین مقبول صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہوں. ناظم الدین صاحب آپ بھی تشریف لائیے، آئیے کچھ ہمیں برکت مل جائے گی. ہاں پھر آپ بعد میں دیجیے کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آدھا گھنٹہ ہے. تو یہ سرٹیفکیٹس ہیں. یہ یوتھ سمر کیمپ ہوا تھا یہاں پر اس مسجد کے اندر. مولانا ابراہیم صاحب ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے امام ہے، پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے. ماشاءاللہ ان کی زیر نگرانی اس میں بچوں نے قرآن کریم کی تعلیم، کچھ دینی تعلیم، وہ سارے ان کو انہوں نے سمر کیمپ لگایا تھا اور اس میں ماشاءاللہ حاصل کیا تھا. یہ بچے اسی کیمپ میں کا حصہ ہیں. تو یہ ان کو سرٹیفکیٹس ہیں. لیٹس اسٹارٹ وتھ عزیرہ سیٹھی. اچھا نہیں ہے، چھوڑ دیجیے. ریحان سیٹھی. آپ میڈل پہ دیجیے، آپ سرٹیفکیٹ دے دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ملیحہ انصاری. آجو بیٹا آجو. عریض خان، عارض خان. او عارض، اللہ اکبر. محمد علی دین، محمد دین اور محمد علی دین نہیں ہے. آپ مدیحہ نور سیٹھی. مدیحہ نور سیٹھی. اوکے. رضا مقبول. رفیہ سیٹھی. مانور محمود. ماشاءاللہ. سعد سہیب. سعد شعیب نہیں ہے. عبدل سیٹھی. سیدھا سے ماشاءاللہ یہ سیٹھی فیملی ماشاءاللہ ونڈرفل فیملی. ایان سیٹھی. قاسم مرزا. زینب دین. سامرا مقبول. سامرا مقبول. مائسہ خان. مائسہ. ساریہ کامل. ماشاءاللہ. آجو بیٹا. ہادیہ سیٹھی. حماد حسن. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. صبا شعیب. نہیں آئی. اعزاز کیانی. فواد شعیب. سید ہجویر علی. یہ خلط العین صاحب کے بیٹے. ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. تشریف.
جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اب آپ بعد میں کر لیں گے جب ٹائم چونکہ ہو گیا. اب جن بچوں نے نہیں لیا وہ ناظم الدین مقبول صاحب سے لے سکتے ہیں. جزاک اللہ. حضرات محترم، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. اچھا آپ لوگ بیٹھ جائیں، آ جائیں آگے تاکہ پروگرام شروع کریں. یہ ایسے جاوید الدین صاحب یہ بچوں کو سب اب اندر کریں. اب تقریر شروع ہوگی تو پھر یہ سارا نہیں ہوگا. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بڑے الحمدللہ مشہور عالم دین جو کچھ عرصہ ہی پہلے ماشاءاللہ انڈیا سے تشریف لائے ہیں. اسپریچول سوسائٹی کی جو مسجد ہے اس کے ماشاءاللہ امام اور خطیب ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ عالم دین اور حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ ان کے پیچھے میں نے تراویح کی نماز پڑھی. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کی تلاوت قرآن حکیم ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ الذی قال فی شأن حبیبہ الکریم علیہ وعلی آلہ اکمل الصلاۃ واتم التسلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفے پا، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے ان جانثاروں سے، صاحب سمجھ لو عہد رسالت کے ان جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے، یہ صفا کیا ہے، یہ وفا کیا ہے. یہ صدق کیا ہے، یہ صفا کیا ہے، یہ وفا کیا ہے. بشر کے بیس میں لاکل بشر کی شان رہی، بشر کے بیس میں لاکل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں تو معجزہ کیا ہے. بشر کے بیس میں لاکل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں تو معجزہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. ایک تمہاری ہی شفاعت کا آسرا ہے حضور، ایک تمہاری ہی شفاعت کا آسرا ہے حضور. ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی شان محمدی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمدی نہ سمجھی پھر اگر تم نے تو پھر پڑھا کیا ہے. نہ سمجھی اگر تم نے تو پھر پڑھا کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی شان محمدی نہ سمجھی تم نے تو پھر پڑھا کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے،
تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک کی ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اہل سنت کے روحانی پیشوا، سرمایہ اہل سنت، مبلغ اسلام، قائد ملت، قائد قوم ملت، لائق صد احترام و اکرام حضرت مولانا الحاج پروفیسر سید بدیع الدین سہروردی صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی کے زبان فیض ترجمان سے ابھی ہم تمام حضرات درس قرآن سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بڑے اچھے اور محبت بھرے انداز میں حضرت درس قرآن فرما رہے تھے اور ایک عالمانہ تفسیر کے ساتھ ساتھ عاشقانہ تفسیر ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب پر تعدیر رکھے۔ اس ملک میں حضرت کی شخصیت ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے۔ حضرت جس طرح ہماری قیادت فرما رہے ہیں اہل سنت کی، اور دین کا جو کام کر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، اور جس اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ حضرت جس خانوانے سے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے ہیں، تو تبلیغ دین تو ان کا کام ہی ہے۔ یہ دین کا مشان، نبی کی باتیں اللہ کے رسول کے اولاد کے ذریعہ جب ہم سے پہنچتی ہے تو اس کا لطف ایک الگ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فضل و کرم کے سائے کو اور علم و فضل کے سائے کو ہم پر مزید دراز سے دراز تر فرمائے، اور حضرت کی جو شفقتیں ہم پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں اجر عظیم نصیب فرمائے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ ہم عاشقوں کی ایک جماعت یہاں جمع ہوئی ہے اور حضرت کی قیادت و سرپرستی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ گن گانے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے کہ ایک عاشق کے لیے ایک روحانی ایک غذا ہوتی ہے اس کے پیارے نبی کا، پیارے نبی کی تعریف، پیارے نبی کی ثنا۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں ہم نبی رحمت، شفیع امت، غمگسار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں کہ قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مرتبہ کس طرح بیان فرمایا گیا۔ آئیے میں آپ کو کچھ تفسیر عرض کروں گا، پھر قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا 12واں رکوع ہے اور پہلے سپارے کا 13واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب صحابہ جلوہ افروز ہوتے تھے تو ایک عجیب کیف ہوتا تھا۔ وہ صحابہ جو اپنی نگاہوں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور کو روپوش ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضور غائب ہو جائے یہ انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں نکل جاتے، صحابہ کو پتہ نہ چلتا، تو صحابہ بے چین ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے، تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے کہ ہمارے آقا کہاں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیدار سے وہ سکون و قرار حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب سرکار کی محفل میں ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و تقریر فرماتے، تو کبھی کبھی صحابہ کرام ایک بات کو دوبارہ سمجھنے کے لیے یہ جملے اور یہ الفاظ کہتے، راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رعایت فرمائیے۔ صحابہ کرام تو اس لیے یہ بات کہتے تھے کہ سرکار اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیجیے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ مگر اس محفل میں کچھ منافقین بھی ہوتے تھے، یہود بھی ہوتے تھے۔ اب یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ رائنا جو ہے وہ گالی میں بھی استعمال ہوتا تھا، اس کا استعمال گالی میں بھی ہوتا تھا، اور یہود اس لفظ کو کچھ کھینچ کر بولتے تھے، راعینا یا رسول اللہ معاذ اللہ۔ اور راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہے کے، نا کے معنی ہمارا، یعنی معاذ اللہ وہ ہمارے چرواہے، اس طرح کا مقصد مراد دیتے تھے۔
اور یہود اپنی چونکہ ان کی زبان میں یہ گالی تھی تو بار بار اس کو بولتے تھے. صحابہ کرام کی جماعت میں ایک جو صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ، وہ یہودیوں کے لب و لہجے سے واقف تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دشمن رسول، یہ دشمنان الہی وہ لفظ بول کر جو ہم بولتے ہیں اس کو بول کر حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہے ہیں، گالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج کے بعد کسی نے لفظ رائنا سے حضور کی بارگاہ میں خطاب کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا. یہودی کہنے لگے، منافق کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا، ہم تو وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو، تم بھی تو رائنا کہتے ہو، صحابہ بھی تو رائنا کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خاموش رہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دربار کتنا عظیم دربار ہے، یہ دربار مصطفیٰ کا ہے، قانون خدا کی طرف سے آ رہا ہے. حضور تو خاموش رہے، رحمت للعالمین تھے. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، آج کے بعد تم راعنا کہنا چھوڑ دو. لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہیں کہو گے، اس لیے کہ وہ لفظ، وہ جملہ جس میں تعظیم کے ساتھ توہین کا بھی پہلو ہو، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے محبوب کی بارگاہ میں ایسا جملہ استعمال کیا جائے جس میں تعظیم و توہین دونوں پہلو ہو. یہ تو محبوب کی بارگاہ تو بڑی عظیم بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں تو صرف تعظیم ہی کے الفاظ استعمال ہوں گے. لہٰذا اے ایمان والو، اب تمہیں رائنا کہنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ تمہارے رائنا کا سہارا لے کر یہ منافقین میرے محبوب کی توہین کرنا چاہتے ہیں، اسی لفظ کے سہارے سے میرے محبوب کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں. لہٰذا اب وہ بات تم نہیں کہو گے، اور اس کی جگہ پر دوسرا جملہ، دوسرا لفظ دے دیا گیا کہ انظرنا. انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے. سرکار سے کہا انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، رائنا کہنا چھوڑ دو. اور پھر کہا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انظرنا کہنا. اور حکم یہ دیا کہ پہلے ہی سے بات کو غور سے سنو تاکہ میرے محبوب کو دوبارہ کہنا نہ پڑے. واسمعوا، غور سے سنو. اور جو میرے محبوب کی بارگاہ کی توہین کرنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو دیکھیے صحابہ کرام تو تعظیم کی نیت سے کہتے تھے، مگر وہی لفظ منافقین توہین کی نیت سے کہتے تھے، تو اللہ نے وہ لفظ کہنے سے روک دیا. یہ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں. اور آپ آگے آئیے، سورہ توبہ ہے. جنگ تبوک کا موقع، جب جنگ تبوک ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اسلام کی عظمت کے خاطر، ناموس رسالت کے خاطر، قرآن کریم کی عزت و عظمت کو برقرار رکھنے کے خاطر کافروں سے جنگ ہونے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرو. صحابہ کرام سے ہیلپ مانگی گئی، مدد مانگی گئی، تیاری کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس قدموں پر نثار کر دیا. حضرت صدیق اکبر پورا ساز و سامان لے کر آ گئے. پوچھا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. آدھا گھر پہ چھوڑا بال بچوں کے لیے، آدھا راہ اللہ میں خرچ کر دیا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے کئی سو اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 مسقال جو سونے کے سکے ہوتے تھے، ایک مسقال 4.5 ماس کا ہوتا تھا، 1000 سونے کے سکے لے کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جنگ تبوک کے لیے پیش کر دیے، راہ اللہ میں پیش کر دیا. دوسرے صحابہ بھی اپنا اپنا مال لے کر آئے. ایک صحابی جو منو من کھجوریں لے کر آئے، سوکھی کھجوریں، خرما لے کر آئے. ان پیارے جانثاروں میں
ان پیارے صحابہ میں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان راہ اللہ میں دے دیا تھا، فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو اونٹ ساز و سامان کے لیے دیے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 مسقال جو سونے کے سکے تھے وہ دیے تھے راہ اللہ میں، دوسرے صحابہ نے کھجوریں دی تھی، دوسرا سامان دیا تھا۔ اس میں ایک ایسے صحابی بھی تھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ 1 سا کھجور، تھوڑا سا کھجور لے کر آئے، سوکھی کھجوریں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کی انہوں نے کہ یا رسول اللہ، اور پھر وہ پیارے صحابی نے یہ سوکھی کھجوریں کہاں سے حاصل کی تھی، وہ عرض کرتے ہیں رسول کے وہ دیوانے، رسول کے وہ عاشق، رسول کے وہ غلام، وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنگ تبوک کی تیاری کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی اور اعلان ہوا، میرے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، میں غریب تھا، مفلس تھا، نادار تھا، فاقہ تھا گھر میں، یا رسول اللہ میں باہر نکلا، ایک شخص میں نے مزدوری تلاش کی کہ کوئی مزدوری مل جائے، کوئی کام مل جائے اجرت پر، ایک شخص سے میری بات طے ہوئی کہ رات بھر پانی کھینچ کر اس کے باغ کو میں سیراب کر دوں گا، ڈول رسی اور ڈول سے پانی کھینچ کر اس کے باغ کو سیراب کر دوں گا، کیا مزدوری دو گے؟ اس نے کہا 2 سا کھجوریں دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں نے رات بھر پانی کھینچا ہے، رات بھر مزدوری کی ہے، یہ رات بھر کی مزدوری کی اجرت یا رسول اللہ مجھے 2 سا کھجوریں ملی، اس میں سے 1 سا کھجور اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، 1 سا کھجور آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ قربانی دینے والے صحابہ جنگ تبوک کے موقع پر ایسے قربانی صحابہ نے دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان پیاری کھجوروں کو، ان خرما کو اتنا پسند فرمایا جو صحابی نے رات بھر پانی کھینچ کر اجرت میں حاصل کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس صحابی کے اس عمل میں جو اپنے ہاتھ سے انہوں نے روزی کمائی ہے، اخلاص ہے، پیکر وفا صحابی نے جو محنت کی ہے، ان کھجوروں کو وہ مرتبہ دیا اللہ کے رسول نے، یہ چند کھجوریں وہ مال جو صحابہ لائے ہیں ان پر پھیلا دو تاکہ ان چند کھجوروں کے صدقے میں وہ سارا مال مقبول ہو جائے۔ یہ حضرت ابو عقیل انصاری ہمیں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اس کردار سے راہ اللہ میں خرچ کرنے کے جذبات ملتے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام کی اسلام کے ساتھ کیا محبت تھی اور بانی اسلام کے ساتھ کیا محبت تھی، اس کا ایک بیان اور واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ اعلان کیا، صحابہ نے یہ قربانیاں پیش کی، بعد میں صحابہ تو شامل تھے ہی مگر یہ منافقین بڑے عجیب لوگ تھے، حضور کے پیچھے چلو نماز میں تو شریک ہو جاتے تھے، اپنا کفر چھپا کر محفل میں بیٹھ جاتے تھے، کفر چھپا کر مسجد نبوی شریف میں بارگاہ رسول میں حاضر ہو جاتے تھے، کفر چھپاتے تھے، مگر جہاد میں بھی آ جاتے تھے، جہاں جان کی بازی لگائی جاتی تھی جنگوں میں بھی آتے تھے، کفر کو چھپاتے تھے منافقین۔ تو کچھ منافقین جنگ تبوک کے موقع پر بھی آ گئے، اس میں سے 3 نفر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خبر سنائی، صحابہ کو مژدہ سنایا تھا، خوشخبری سنائی جب فارس اور روم کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی، اہل فارس کی فتح ہوئی تھی، روم کی شکست ہوئی تھی، مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے تھے، اس لیے کہ اہل فارس جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، اور مشرکین بھی بت پرستی کرتے تھے، تو وہ پہلے سے چاہتے تھے کہ اہل فارس کو فتح مل جائے، اور اہل روم جو کہ اہل کتاب تھے اور مسلمان جو قرآن پر ایمان لاتے تھے، تو جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ فارس کی فتح ہوئی ہے، جیت ہوئی ہے اور رومی ہار چکے ہیں، تو اہل مکہ اور مکہ کے کافر مشرک بڑے خوش ہوئے اور صحابہ سے کہنے لگے، مومنین سے کہنے لگے کہ دیکھو ہم بھی بت پرستی کرتے ہیں، اہل فارس بھی آگ کی پجاری ہیں، ہماری فتح ہوئی، تم بھی اہل کتاب ہو، یہود بھی اہل کتاب ہے، روم بھی اہل کتاب ہے، تو تمہاری شکست ہوئی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، تو صحابہ کو یہ بات کچھ ناگوار گزری،
اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سمجھ گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں یہ بات دیکھی، فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی کہ محبوب اپنے ماننے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رومی غالب ہوں گے، یہ رومی غالب ہوں گے، غلبت روم غالب ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے سرکار سے یہ بشارت سنی کہ گھبراؤ نہیں، آج تو اہل فارس کی فتح ہوئی ہے، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ اہل فارس کی شکست ہوگی، رومی غالب ہوگی۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آئے کافروں کے سامنے بڑے خوشی سے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ رومی غالب ہوں گے۔ تو کافر جو تھے، اس میں ایک کافر تھا ابی ابن خلف، وہ آگے کہا کہ صدیق اکبر یہ کیسے ہو سکتا ہے، رومی کبھی غالب نہیں آ سکتے، اس پر ہم شرط لگا دیتے ہیں، اس وقت جائز تھا، شرط لگا دیتے ہیں۔ تو 100 اونٹوں کی شرط لگی کہ اگر رومی غالب ہوئے تو وہ ابی ابن خلف منافق 100 اونٹ دے گا، فارس غالب ہوئے اور رومی مغلوب ہوئے تو حضرت صدیق اکبر کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، یہ شرط منظور ہو گئی۔ آپس میں شرط لگ گئی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے یہ غیب کی خبر دی تھی۔ سن ہجری 8 میں اہل فارس اور اہل روم کے درمیان میں پھر جنگ ہوئی اور رومی غالب آ گئے، رومی غالب آئے، سرکار کی علم غیب کی خبر دی ہوئی، علم غیب کی خبر صحیح ثابت ہوئی۔ سرکار نے اللہ کی طرف سے جو وحی آئی تھی اور لوگوں تک وہ خبر پہنچائی، وہ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ابی ابن خلف تو مر چکا تھا، صدیق اکبر نے اس کے بیٹوں سے 100 اونٹ وصول کیے، سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے تو سرکار نے فرمایا میرے صدیق اسے صدقہ کر دو۔ حضرت صدیق اکبر نے راہ اللہ میں صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ خبر سنائی تھی کہ رومی غالب ہوں گے، غیب کی باتیں تھی۔ منافقین غیب کا انکار کرتے تھے، رسول کے علم غیب کا انکار کرتے تھے منافقین، یہ منافقین کی نشانی۔ ابھی ہمارے حضرت نے بڑے اچھے انداز میں علم غیب کے بارے میں کچھ زرین باتیں ارشاد فرمائی اور زرین اقوال آپ نے ہمارے سامنے رکھی۔ تو منافقین علم غیب کا انکار کرتے تھے۔ تو جنگ تبوک کے موقع پر سرکار نے جب پہلے کہا کہ رومی غالب ہوں گے تو کچھ منافقین آپس میں کہنے لگے دیکھو یہ غیب کی خبریں دینے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے۔ اب ان کا خیال ہے کہ روم غالب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یہ بات پہنچی کہ منافقین میرے بارے میں ایسی بات کر رہے۔ سرکار نے انہیں بلایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تم میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو وہ 3 نفر تھے، اس میں 2 تو بول کر مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ایک جو تھا وہ صرف خاموشی سے سنتا تھا، اس نے کوئی گستاخی نہیں کہ صرف سن رہا تھا۔ تو سرکار نے کہا تم ایسی ایسی بات کرتے ہو، میرے علم غیب پر تم اعتراض کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسے ہی سفر میں تھے، سفر کی صحبتوں سے سفر کی صحبتوں سے پریشان ہو گئے، عاجز آ گئے تو اپنا دل بہلا رہے تھے، آپس میں ایسے ہی ہم تو اپنا دل بہلا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ منافقین ابھی یہ عذر پیشی کر رہے تھے، یہ عذر ابھی اپنے سامنے رکھ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر تم ان منافقوں سے پوچھو گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی دل بہلا رہے تھے، یوں ہی مذاق کر رہے تھے، اپنے دل کو بہلا رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر نہ بناؤ، رسول کی بارگاہ میں توہین کر کے تم کافر ہو چکے ہو، عذر نہ کرو، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ حضور کی بارگاہ میں اس منافقوں نے یہ عذر پیش کیا تھا، مگر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو مذاق اڑایا تھا وہ رسول علیہ السلام کے یہ قول کا کہ رومی غالب ہوں گے، اس کا مذاق اڑایا تھا، رسول کی توہین کی تھی نا۔ مگر قرآن جب نازل ہوا تو کیا ارشاد ہوا؟ ابِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے آیتوں کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ اللہ اور اللہ کے ساتھ، اس کے آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو؟
انہوں نے تو صرف رسول کے ساتھ استہزاء کیا تھا، رسول کے غائبانہ میں ایسی باتیں کہیں تھی، اللہ کے ساتھ تو نہیں کیا تھا۔ گویا یہ اشارہ فرمایا گیا کہ میرے رسول کی توہین میری توہین ہے، میرے رسول سے دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، میرے رسول کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے۔ یہ کہ منافقوں نے بظاہر رسول کی توہین کی ہے، مگر یہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ کے توہین کرنے والے ہوئے ہیں، یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن کریم کی روشنی میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کرتی ہے۔ انشاءاللہ کل سنڈے کو نماز ظہر کے بعد بھی حضرت کا جو درسی پروگرام مہینے میں ہوتا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ اسپریچول سوسائٹی میں، وہاں مسجد میں انشاءاللہ بقیہ اس کا حصہ ہم وہاں پر بیان کریں گے موقع ملا تو۔ آج آپ سے گزارش یہ ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دل عشق رسول سے لبریز ہوتے ہیں، انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عشق والی بات پیاری لگتی ہے، اور الحمدللہ جہاں پر عاشقان رسول ہوتے ہیں وہاں عبادت میں بھی لطف آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے میں بھی لطف آتا ہے۔ اسی عشق رسول کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کینیڈا کی سرزمین پر سنیت کا علم لہرانے کے لیے حضرت صاحب تو بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بار بار ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم حضرت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ بڑی کوشش کرتے ہیں اس ملک میں، اور اہل سنت کے فروغ کے لیے حضرت کا بڑا حصہ اس ملک میں ہے، اور الحمدللہ اسپریچول سوسائٹی کی مسجد اور یہ ادارہ جو بننے جا رہا ہے سمجھ لیجیے یہ بھی حضرت کے مشن ہی کا ایک حصہ ہے، یہ حضرت ہی کے مشن کا ایک حصہ ہے۔ اور وہاں پر اطراف میں کوئی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے، قرب و جوار میں جہاں پر سنی دل کھول کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گن گا سکے، جہاں اہل سنت کے عقیدے کی کما حق و تعلیم دی جا سکے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پر یہ مسجد وہاں کے مخیر حضرات بنانے جا رہے ہیں، ہمیں وہاں پر ہر طرح کی تعاون کی ضرورت ہے، خاص کر وہاں پر مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کردار کو مد نظر رکھ کے ان کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے آپ اس ادارے کا تعاون فرمائیں۔ ہمارے ساتھ کچھ حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔